امی مجھے جنم دے کر دوسری دنیا میں چلی گئیں۔ والد صاحب اور دادی نے پالا۔ جو شریک زندگی بنا وہ بھی انہی حالات کا پروردہ تھا۔ میری کامران سے شادی ہوئی تو ہم دونوں کو رخصتی کے وقت والدین کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ وہ وقت تھا جب ماں باپ کی دعائیں نئی منزلوں کی سمت سفر کرتے ہوئے زادرہا ہو جاتی ہیں۔ وقت رخصتی کئی دھڑکے اور اندیشے تھے۔ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی۔ ایک اجنبی کو اپنا سمجھا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ کیا حالات درپیش ہوں گے۔ کامران اچھے انسان تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سچے اور مخلص جیون ساتھی بن گئے۔ بھروسہ اور اعتماد جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خدا نے عطا کر دیا تو معاشی تنگی کے باوجود دن سکون سے گزرنے لگے۔ کامران گریجویٹ تھے۔ کوئی سفارش نہ تھی۔ اچھی نوکری کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی۔ نہ ملی تو ایک جنرل اسٹور پر سیلز مین ہو گئے۔ دن بھر محنت کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی۔ وقت پر گرم کھانا اور ہر شے ہاتھ میں دیتی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے تاکہ اپنی قابلیت بڑھا سکیں۔ اچھی نوکری کی امید دل میں لیے وہ پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہے اور کئی کورس کر لیے۔ تب میں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور وہ محنت مشقت میں میرے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ ہم چھٹی کے دن سیر پر جاتے، غرض خوشحالی کے خواب سجاتے۔ ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ شادی کو سال گزرت گیا اور میں ماں نہ بن سکی تو ہم دونوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرایا۔ تمام رپورٹیں ٹھیک تھیں۔ 5 برس گزر گئے، اولاد کی خوشی نہ ملی۔ تب میں بہت حساس ہو گئی۔ بات بے باپ پر آنکھیں جھلک جاتی تھیں۔ ٹی وی پر وہ اشتہار نہ دیکھ سکتی تھی جو بچوں سے متعلق تھے۔ کامران مجھ سے بچے نہ ہونے کے بارے میں بالکل بات نہ کرتے۔ وہ اس موضوع کو نہ چھیڑتے تھے کہ کہیں میری دل آزاری نہ ہو جائے۔ میرا یوں خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ہتھیلی کے آب گینے کا خیال کرتا ہے۔ کامران مسلسل ترقی کی کوششوں میں لگے تھے۔ مختلف جگہ اچھی نوکری کے حصول کے لیے درخواستیں دیتے رہے۔ آخر اللہ نے سن لی اور ان کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ دفتر سے گاڑی بھی ملی کیونکہ فیلڈ ورک کرنا ہوتا تھا۔ زندگی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ زندگی کی آسائشیں میسر تھیں مگر اولاد کی کمی جو دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ خدا سب کی سنتا ہے۔ بالآخر ہماری بھی سنی۔ شادی کے 8 برس بعد مجھے اولاد کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ کامران بے حد مسرور تھے۔ گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے کہ میں زیادہ سے زیادہ آرام کروں۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا ہم کو انتظار تھا۔ قدرت نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا لیکن کچھ کمزور تھا۔ آئے دن اس کی صحت خراب رہی اور ہم پریشان رہے۔ سچ ہے کہ کسی نعمت کی زیادہ قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ مشکل سے ملتی ہے۔ ہم دونوں بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے۔ بچے کی صحت کے لیے دعائیں کرتے۔ تہجد کے بعد اس کی دراز عمر کی دعا مانگتے اور یہ بھی کہ وہ نیک اور صالح ہو۔ 3 سال بعد وہ بہت صحت مند، تندرست و توانا ہو گیا۔ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے دل کو لبھاتا اور ہنساتا۔ وہ ہماری زندگی اور خوشیوں کا مرکز بن گیا۔ ایک بار پھر میری گود ہری ہو گئی۔
اس دفعہ بیٹی ہوئی جس کا نام زاہدہ رکھا۔ عمران اور زاہدہ آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ساتھ کھیلتے تو دل شاد اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ سچ ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ دونوں بچے اسکول جانے لگے۔ گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کامران نے سوچا کیوں نہ ملازمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس کر لوں تاکہ رزق حلال میں اضافہ ہو۔ ایک دوست کے ساتھ شرکت کر لی۔ وہ تجارت کرتا تھا۔ ایک روز جبکہ چھٹی کے دن تھے دونوں مال لینے پشاور گئے۔ واپسی میں اسلام آباد کے قریب دھماکے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حادثہ ایک اسلحے کے ڈپو میں ممنوعہ علاقے میں ہوا تھا۔ یہ وہاں سے اتفاقاً گزر رہے تھے۔ گاڑی تباہ ہو گئی اور بہت سے راہگیروں کے پرچے اڑ گئے تھے۔ جب ہم کو اطلاع ملی میں یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے اور بچوں کو سنبھالا۔ میری حالت دیکھ کر بچے بھی سہم گئے۔ دونوں کم سن تھے۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ کڑے سے کڑا وقت بھی آخر گزر جاتا ہے۔ صبر سے کام نہ لیتی تو کیسے معصوم بچوں کی پرورش کر پاتی۔ خوشیوں نے آنگن میں قدم رکھا ہی تھا کہ بہاریں لٹ گئیں اور خزاں کا موسم مقرر ہو گیا۔ وہ دن یاد آتا تو کلیجہ منہ کو آتا جب بچے باپ کے انتظار میں نہ سوتے تھے اور میں ان کو جھوٹے لفظوں سے بہلاتی تھی کہ آ جائیں گے، ابھی دفتر کے کام سے گئے ہیں، سو جاؤ، جب آئیں گے جگا دوں گی۔ وہ کھلونے لینے گئے ہیں لیکن کب تک؟ مرنے والے کب واپس آتے ہیں؟ کئی روز تک میں نے کھانا نہ پکایا تھا۔ محلے کی عورتیں کھانا لا کر میرے بچوں کو کھلاتیں۔ مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کامران کے بغیر کیسے کھاتی؟ بھوک ختم ہو گئی تھی۔ سانس کی ڈوری قائم رکھنے کی خاطر چند نوالیں نگلتی اور پانی پی لیتی۔ عورتوں نے سمجھا کہ ہوش کرو، تم پر اب 2 بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے۔ ایسا کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ تمہارے بچے کون سنبھالے گا؟ ان کو پڑھانا لکھانا ہے، اسکول بھیجنا ہے اور تم نے رزق کی فکر کرنی ہے۔ ہوش آیا تو گھر میں دانہ نہ تھا۔ نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اب زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو پریشانی سے بچانا تھا اور قابل انسان بنانا تھا۔ میں نے اسکول ٹیچر کی ملازمت کر لی اور وقت گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ کامران اور زاہدہ پڑھ لکھ گئے۔ اب یہ دونوں جوان تھے۔ وہ زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن باپ کا خلا جو رہا وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی روزانہ ہی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ عمران کی ملازمت مل گئی اور اس نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ زاہدہ بھی BA کر چکی تھی۔ اس نے BA کیا اور ٹیچر ہو گئی۔ وہ اب مجھے ملازمت نہ کرنے دیتے، کہتے تھے آپ نے بہت کام کر لیا، اب آپ کے آرام کا وقت ہے۔ ساری فکریں دور ہوئیں تو بچوں کی شادی کی فکر لگ گئی۔ میں نے بہت تحمل سے کام لیا۔ بچوں کے سامنے تھکن کو بھی ظاہر نہ کرتی تھی۔ بیمار ہوتی تب بھی کام پر جاتی۔ میرے بچوں کو کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنی بھری جوانی مٹی بنا ڈالی۔ نئے کپڑے سالوں نہ خریدتی، بچوں کو اچھا کھلاتی، خود روکھی روٹی کھا لیتی، لیکن ان کو پتہ نہ چلنے دیتی۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کرتی تھی کہ
میرے بچے کسی چیز کو نہ ترسیں۔ زندگی کی کٹھنائیوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ایک روز عمران نے مجبوراً کیا کہ ہم نئے گھر شفٹ ہو جائیں اور پرانا محلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تب میں نے اسے بہت منع کیا کیونکہ میں نے ساری زندگی اس محلے میں گزاری تھی۔ محلے والے میرے دکھ سکھ سے واقف اور خوشی غمی کے سانجھے تھے، لیکن بیٹا نہ مانا۔ نئی نسل کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بیٹے نے گھر فروخت نہ کیا لیکن اسے کرائے پر اٹھا دیا اور ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یوں اس نے میری بات بھی رکھی اور اپنی آرزو بھی پوری کر لی۔ عمران کو جلد جلد ترقی ملنے لگی، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ تب وہ دیر سے گھر آنے لگا۔ ایک روز میں نے قسم دے کر کہا، سچ بتاؤ کیوں دیر سے گھر آتے ہو؟ کہا وقت گزارتے ہو۔ اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ ایک لڑکی سے دوستی ہے اور اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے سچ بتا دیا اور میں نے بھی اجازت دے دی۔ اس کی شادی دھوم دھام سے اس کی پسندیدہ لڑکی سے ہی کر دی۔ جب ماریہ بہو بن کر گھر آئی، پتہ چلا کہ وہ دولت مند مگر لاپرواہ والدین کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، جس کو بڑوں کے ادب کا علم تھا اور نہ چھوٹوں کا لحاظ تھا۔ اس کی تربیت پر والدین نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ اپنے اپنے مشاغل میں گم رہی اور بچوں نے نوکروں کے رحم و کرم پر بچپن سے جوانی کے منازل طے کر لے۔ ماریہ حسین تھی مگر اس کے حسن کو تکبر کی دیمک اور غرور کا گھن لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اور ظاہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، صرف اپنے شوہر سے خوش دلی سے بات کرتی تھی۔ وہ ہم کو منہ نہ لگاتی۔ ماریہ کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے کاروبار میں بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کا بھی حصہ موجود تھا اور منافع ہر ماہ وہ ماریہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے۔ شاید اسی بات کا اس لڑکی کو تکبر تھا۔ ماریہ کی ماں کی سوشل سرگرمیاں بہت تھیں۔ اس نے شروع سے ہی بچوں کو ہاسٹل میں ڈال دیا تھا۔ جب بچے چھٹیوں پر گھر آتے تو نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے۔ ماں اور باپ دونوں کے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا تھا کہ اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، ان کو آداب سکھائیں جو ضروری ہوتے ہیں ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے۔ ماریہ کو ایسا ماحول ملا کہ اسے رشتوں کا احساس ہی نہ تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیسی بہو مل گئی ہے جو سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھتی ہے، جو شوہر کے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب پڑوس سے کوئی بہو کو دیکھنے کی فرمائش کرتا، مجھے کہنا پڑتا، سو رہی ہے۔ وہ کہتی، کیسی بہو لے کر آئی ہو جو سارا دن سوتی رہتی ہے۔ اب مجھے اس مسئلے پر سوچنا تھا کہ گھر کا ماحول درست کروں۔ ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ کسی طرح پیار و محبت سے اس لڑکی کو رام کروں۔ بیٹے سے کچھ کہنے کا مطلب تو گھر کی خوشیوں کو خراب کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے ماریہ کی فطرت کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، اپنی پالتو بلی کا بہت خیال رکھتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی، ان کو کولی دھو کر بھر کے رکھتی۔ اگر کوئی فقیر صدا لگاتا تو دوڑ کر جاتی، مدد ضرور کرتی۔ گویا اس کی فطرت اچھی تھی لیکن اچھی تربیت سے محروم تھی۔ جب انسان کسی کی فطرت کو جان لے، اس کا دل جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ پیار کی بھوکی تھی،
میں چونکہ ٹیچر تھی، بڑوں اور بچوں کی پہچان رکھتی تھی، میں نے زاہدہ کے ذمہ لگایا کہ تم بھابھی کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی پالتو بلی کا بہت خیال رکھو اور پیار کا اظہار کرو۔ ماریا اسی طرح پہل تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ وہ اپنی پالتو بلی اور طوطے وغیرہ میکے سے لے کر آئی تھی۔ زاہدہ نے ان کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب ماریا اپنے کمرے سے نکل کر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی، زاہدہ دوڑ کر اس کی طرف جاتی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی اور اس کے پالتو پرندوں اور بلی سے اظہار محبت کرتی۔ ماریا رفتہ رفتہ زاہدہ سے مانوس ہوتی گئی اور اب وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگی۔ سچ ہے، انسان پیار اور اخلاق سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے، شکوے شکایات سے ہرگز نہیں۔ بالآخر زاہدہ کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنی مغرور بھابھی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زاہدہ ماریا سے قریب ہوتی گئی تو اب وہ اس کو اس کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے تک لانے لگی۔ بہو مجھ سے دعا سلام کرنے لگی۔ زاہدہ سے باتیں کرتی تو مجھے بھی مخاطب کر لیتی۔ بار کفر ٹوٹا اور میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ زاہدہ بھائی کی مصروفیات کے مطابق وقت نکالتی۔ میں نے بیٹے کو بھی ماریا کی شکایت نہ کی۔ اس بات کوئی بات منہ سے نہ نکالتی کہ وہ سارا دن ہم سے کیسا سلوک رکھتی ہے۔ جانتی تھی کہ وہ ماریا کا بہت خیال کرتا ہے، اس کی خوشی پر نچھاور رہتا تھا اور بیوی کے عشق میں مجھے بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بہن جو پہلے اس کی جان تھی، جس کے بغیر نوالہ نہ توڑتا تھا، اب زاہدہ سے بات کیے ہفتے گزر جاتا۔ ماریا کو روزانہ آفس سے آنے کے بعد باہر لے جاتا، کسی اچھے ریستوران میں کھانا کھلانے۔ میں ساس نہ بنی اور نہ اپنی بیٹی کو نند بننے دیا۔ زاہدہ کو سمجھاتی، دکھ نہ کرو، بھابھی سے محبت کرو، اس سے محبت کرو گی تو بھائی کی محبت کو حاصل کر پاؤ گی۔ یہی میرا تجربہ کہتا ہے اور یہی زمانے کا دستور ہے۔ جب چہیتی بیوی آ جاتی ہے، ماں بہنیں اگر فراست سے کام نہ لے تو بیٹے اور بھائی کی زندگی سے منفی ہو جاتی ہیں۔ میری بیٹی سمجھدار اور صبر والی تھی، جیسا میں کہتی کہا مانتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماریا مجھے ساس اور نند کی حیثیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے امی کہنے لگی۔ اب وہ ایک نارمل رویے کی حامل تھی اور ہم کو اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی محسوس ہوتی تھی۔ بے شک ہم ایک ہی گھر کے فرد جیسے ہو گئے تھے۔ ماریا جہاں جاتی مجھے بتاتی اور کبھی کہتی آپ بھی ساتھ چلیں۔ اس نے ادب آداب سیکھنا شروع کر دیے، جبکہ پہلے وہ اگر کہیں جاتی ہم کو یہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی کہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ ممتا بھر سلوک رکھا، وہ مجھے اپنے دل کے قریب سمجھنے لگی۔ آخر کار اس نے اپنی زندگی کی گزشتہ تلخیوں اور دکھوں سے مجھے آگاہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے بچپن سے جوانی تک اپنے گھر میں کبھی پیار نہیں ملا، روپے پیسے کی کمی نہ دیکھی، لیکن محبت کو ترستی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور رشتے کیا ہوتے ہیں۔ وہ اب اتنی سعادت مند ہو گئی تھی کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میرا کھویا ہوا عمران مجھے دوبارہ مل گیا۔ وہ اب آفس سے آ کر پہلے کی طرح میرے کمرے میں بیٹھ جاتا، کچھ دیر باتیں کرنا، طبیعت پوچھتا، دوائیاں لانے کو کہتا، زاہدہ سے کہتا
امی کا بہت خیال رکھا کرو، وقت پر دوا کھلا دیا کرو، باہر کھانے کے لیے جاتے تو میرے لیے بھی پیک کرا کر لے آتے۔ زاہدہ کی شادی کی فکر بھی تھی۔ میرے کہنے پر ماریہ نے اس توجہ دی اور اپنے شوہر کو بھی یاد دلانے لگی کہ تمہیں بہن کی شادی کرنی ہے۔ عمران نے ایک دو دوستوں سے بات کی اور پھر ایک دوست کے توسط سے اچھے گھرانے میں زاہدہ کی بات طے ہو گئی۔ لڑکا نیک اور خوبصورت تھا اور میرے بیٹے کے دوست کا بھانجا تھا۔ مختصراً کنبہ یعنی ماں اور بیٹے تھے۔ لڑکے کا نام ثاقب تھا۔ ثاقب سے منگنی کے بعد ماریہ نے ناند کے جہیز کی خریداری شروع کر دی۔ وہ اکثر زاہد کو بھی ساتھ لے جاتی۔ تبھی عمران نے عزت سے بہن کو بیاہ دیا اور جہیز میں ہر چیز دی۔ بہن کی شادی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی اور یہ سب ماریہ کے تعاون سے ہوا، جس نے ناند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور میں ماریہ گھر میں باقی رہ گئے۔ وہ کچن میں آ جاتی، کھانا پکاتی، دیکھتی تو دلچسپی لیتی۔ یوں اس نے کئی طرح کے کھانے بنانا سیکھ لیے۔ اگرچہ نوکر موجود تھے، لیکن خاتون خانہ کا رشتہ تو کچن اور گھریلو امور کی انجام دہی سے قائم رہتا ہے۔ بس ماریہ نے بھی رفتہ رفتہ گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ مجھے آرام نصیب ہو گیا۔ اب گھر اس کا تھا تو میں بڑھاپے کی دہلیز پر مختصراً عرصے کی مہمان تھی۔ ظاہر ہے لمبی عمر کی طویل مسافت طے کر چکی تھی۔ زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتی تھی۔ ماریہ مکمل بدل گئی تھی۔ اس میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون خانہ بن گئی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور وہ سلیقہ مند تھی۔ اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ بہترین فطرت کی مالک نکلی۔ تھوڑی سی توجہ اور پیار نے اسے یکسر بدل دیا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتی اور خود سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکروں سے کام کراتی اور مہمانداری کے سب تقاضے نبھاتی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتی، ان کو عزت سے بٹھاتی اور خاطر مدارت کرتی۔ یہ سب باتیں مجھ سے سیکھیں۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بہو ہو تو ایسی، خدایا ہر کسی کو ماریہ جیسی بہو دے۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ایسے روئی جیسے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ماریہ اپنے والدین کے گھر غیروں کی طرح بے سکون رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی، خاص طور پر میرے ساتھ۔ مجھ کو زکام بھی ہوتا، فوراً ہسپتال لے جاتی۔ پریشان ہو جاتی۔ زاہد تو اپنے گھر آباد تھی۔ اس کی ساس غصے کی تیز تھی، لیکن میری بیٹی صبر والی تھی۔ اس نے مجھ سے تربیت لی تھی۔ وہاں ساس کا بھی دل جیت لیا، جس کی وجہ سے شوہر اس کی قدر کرنے لگا۔ جن دنوں میں بیمار تھی، ماریہ اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ کہتی تھی کہ امی جان، زاہدہ تو اپنے گھر میں ہے، روز نہیں آ سکتی، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، دعا مانگتی رہی ہوں، خدا کرے آپ کو کچھ نہ ہو۔ اس کی یہ باتیں گویا مجھ بیمار کی زندگی بڑھا دیتی تھیں۔ وہ ماں باپ سے ملنے بہت کم جاتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ماریہ کو یک کے بعد دیگرے 2 بچے سے نوازا۔ اب ہماری فیملی مکمل تھی۔ میں پوتے پوتی کو دیکھ کر خوش ہوتی اور سوچتی، اب اگر کامران زندہ ہوتے تو اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھ کر ان کا دل کتنا شاد ہوتا۔
ماریا کو اپنا بچپن یاد تھا۔ وہ بچوں پر بہت توجہ دیتی تھی۔ نوکروں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنا آرام چھوڑ کر بچوں کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ عمران تو پہلے ہی ماریا سے پیار کرتا تھا، بچوں کی وجہ سے یہ پیار اور مضبوط ہو گیا۔ زاہدہ پہلے تو اپنے گھر میں خوش و خرم تھی، اچانک اس کے خاوند کی ملازمت جاتی رہی اور اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ جب بھی آتی پریشان ہی دکھائی دیتی اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ تب ایک دن ماریا نے اس سے پوچھا، کیا پریشانی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ پہلے تو زاہدہ نے کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز اپنی بھابھی کے اصرار پر بتا دیا کہ سال بھر سے شوہر بے روزگار ہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ساس ملازمت کرنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتی، ان کا کہنا ہے کہ میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ ماریا نے زاہدہ کے خاوند سے بات کی اور اسے اپنے والد سے کہہ کر ایک اچھی جگہ ملازمت دلوا دی۔ ان کے گھر سے فاقے مٹ گئے اور دوبارہ خوشحال و سکون یسر آ گیا۔ زاہدہ نے بھابھی کو دعائیں دی، کہتی تھی کہ امی جان، اصل کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے جو ہم کو صحیح سمت پر چلایا، اور آج ہم سب اگر خوشیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ ہم کو صبر اور اچھے اخلاق کے بجائے لڑائی جھگڑے لگاتی بجھاتی میں ڈالتی تو نفرت کی آگ میں جل چکے ہوتے۔ آپ کی اچھی تربیت نے آج ہم کو زندگی کا ہر موڑ بآسانی عبور کرا دیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں، سب آپ پر منحصر ہے کہ زندگی کو کس رخ سے بسر کرتے ہیں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کو خوشیاں دو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔